بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو وی لاگ ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ پاکستان اپنی ٹیسٹ سیریز تو ہار چکا ہے۔ دونوں ٹیسٹ میچ آسٹریلیا جیت چکا ہے، اور پیٹ کمنس کی زبردست کپتانی میں پیٹ کمنس میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے فاسٹ بولر میں عمران خان کے بعد پیٹ کمنس ہیں جن کی سکسس جو ہمیں نظر آتا ہے فاسٹ بولنگ میں کپتانی کے ساتھ۔ ادروائز تو بیٹسمین اور آل راؤنڈر یا وکٹ کیپر کپتانی کرتے رہے، لیکن فاسٹ بولنگ میں پیٹ کمنس جو جس طرح کی کپتانی کر رہے ہیں اور جس طرح کی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور جس طرح کی کامیابیاں دلا رہے ہیں آسٹریلیا کو، میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ان کا کنٹریبیوشن ہے آسٹریلیا کی کرکٹ میں۔ تو جس طریقے سے دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان ہارا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہارنا نہیں چاہیے تھا، اور ایک مرحلے میں تو پاکستان آلموسٹ جیتنے کی پوزیشن پر آ گیا تھا، لیکن ایک کنٹروورشل جو نظر آیا ہمیں ڈیسیجن تھرڈ امپائر کا، جس کی وجہ سے رضوان آؤٹ ہو گئے اور سارا میچ کا جو سینیریو تھا وہ ایک دم سے چینج ہونا شروع ہو گیا۔ تو پاکستان کو جو ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان یہاں سے ہمارے جو کوچز اور وہ جو حضرات یہاں سے گئے ہیں، پوری 17 رکنی کابینہ یا بارات کہہ لیں اس کو، وہ گئی تھی، وہ یہ سب کہہ کے گئے تھے کہ ماڈرن کرکٹ کھیلیں گے، تو ماڈرن کرکٹ تو وہاں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ پاکستان کی ہمیں ساری ڈیفینسو اپروچ نظر آئی ہے ٹوٹل دونوں میچز میں۔ تو 8-8 7-7 بیٹسمین سے یہ پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے، بولر تو ہیں نہیں۔ اگر آپ 5 بولر پکے نہیں کھلائیں گے تو پھر ٹیسٹ میچ کس طریقے سے جیت سکتے ہیں؟ آپ نے 2 دفعہ سامنے والی ٹیم کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے، 20 وکٹس لینی ہوتی ہیں، تو وہ بغیر اس کے آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں؟ تو اگر ہم بیٹنگ کا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بیٹنگ کا تھوڑا سا پلہ تھوڑا اوپر ہی ہے، گو کہ ڈیفینسو کھیلیں وہ، لیکن اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ جس طریقے سے بیٹسمین ان کے 140 138 اور 140 پلس بولنگ کو فیس کر رہے تھے، تو اس کے مقابلے میں آسٹریلیا نے جو ہمارے بولرز کو فیس کیا ہے، ان کی 125 اور 130 تک سپیڈ رہی ہے۔ نئے بال سے 2-4 بالیں میں نے نوٹ کی تھی کہ 135 اور 134 پہ کی ہیں، باقی میر حمزہ اور شاہین شاہ افریدی، حسن علی اور عامر جمال سب آلموسٹ سب کی ایک ہی جیسی سپیڈ تھی۔ تو مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، کوچز ہیں، یہ ان کو بتا کیا رہے ہیں کہ وہاں، اور اسپیشلی ہمارے کپتان شان مسعود کہ جن کے بارے میں کہ وہ کاؤنٹی میں بھی بڑی اچھی کپتانی کرتے رہے، تو کیا انہوں نے کپتانی کی ہے، کیا ان کی تھنکنگ تھی، کیا سوچ تھی؟ جب ایک بولر اگر یا ہمارے سارے بولر 125 کی سپیڈ سے گیند کر رہے ہیں، 125 یا 126 کی سپیڈ سے، اور آپ نے وہاں پر 3 سلپ اور گلی اور وہ پوائنٹ لگایا، جب اتنی پیس پہ گیند ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوئنگ تو کر رہے تھے، لیکن جب اتنی پیس کے بولر جب گیند کرتے ہیں نا، تو نیچرلی فیلڈنگ کو آپ نے پھیلانا ہوتا ہے کہ پوائنٹس آپ نے تھوڑا سا ڈیپ رکھنا ہوتا ہے، کور لینا ہوتا ہے، مڈ آف تھوڑا سا آن دا لائن سے آ رہا ہوتا ہے، دائرے کے باہر سے 30 یارڈ سے یا 35 یارڈ سے، اسی طریقے سے مڈ آن ہوتا ہے اور اسکوائر لیگ ہوتا ہے، تو یہ فیلڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ، اور ان کو ڈرائیو کھلائیں۔ جب ڈرائیو وہ کھیلنے جائیں گے، بال سوئنگ ہوگا تو وہ آؤٹ ہوں گے۔ لیکن ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شان مسعود یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لیلی تھامسن گیند کر رہے ہیں یہاں سے، یا مائیکل ہولڈنگ اور اینڈی رابرٹس گیند کر رہے ہیں کہ 3 سلپیں لگی اور وہ ڈر کے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے بولر کی پیس تو دیکھیں، جو شارپ کپتان ہوتا ہے، جو اچھا کپتان ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ یار میرے بولرز میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی پیس ہے۔ اب وہ بعض بولیں تو رضوان تک یا سلپ تک کیری نہیں ہوئی ہیں، تو اس سے ان کی پیس کا ہمارے بولرز کی اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ انہوں نے آؤٹ تو کیے ہیں، میر حمزہ نے آؤٹ کیے ہیں، 4 آؤٹ کیے، شاہین شاہ افریدی نے آؤٹ کیے، عامر جمال نے آؤٹ کیے، حسن علی نے بھی مطلب اکنامیکل بولنگ کی ہے، آؤٹ تو نہیں کیے، لیکن آپ کی پیس جو ہے نا ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور یہ جو 10 سے 12 اسکوائر یارڈ کی جو پیس ہے نا، جو کم ہونا،
یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس کو کرکٹ کھیلنے والے دیکھنے والے وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے, اور اسی فرق کی وجہ سے آسٹریلین آرام سے کھیلتے رہے. دوسرا یہ کہ ڈراپ اینڈ پچ جس طریقے سے ہے, یہ اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان ایون پچ تھی, لیکن یہ ٹرکی پچز ہوتی ہیں تقریباً. کوئی بال بالکل نیچے رہ جاتا ہے, کوئی بال ایک دم رائز کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے شارٹ آف لینتھ بالیں کی ہیں. پیٹ کمنز نے زبردست اس نے بولنگ کی ہے, اور میچ میں 10 آؤٹ کیے اور مین آف دی میچ رہا ہے. تو اس نے ان کی ہمارے پاکستان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا, اور آلموسٹ 138 139 140 پہ گیندیں کی ہیں, اور ہمارے پاکستانی بیٹسمین اس میں اس کو سمجھنے میں اور اس پیس کو سمجھنے میں ناکام رہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا شروع میں جب میں نے بات شروع کی کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ ڈیفنس کرنے لگیں گے تو کوئی نہ کوئی بال ایسی پڑ جائے گی کہ جس سے آپ کا کام ہو جائے گا, آپ آؤٹ ہو جاؤ گے. تو ایسی پچز پہ ہمیشہ جو ہے نا آپ کو بیٹ کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے رنز کرنے ہوتے ہیں. آپ رنز کرتے رہیں تو آپ پہ پریشر نہیں آئے گا, پریشر بولنگ سائڈ پہ رہے گا. تو ہمارے جو بیٹسمین تھے انہوں نے پریشر اپنے اوپر لے لیا, بجائے ان کو کرنے روٹیٹ کیا نہیں. ماں سوائے رضوان کے, جب رضوان آیا اس نے تھوڑا روٹیٹ کیا, شان مسعود نے روٹیٹ کیا تو اس نے رن بنائے. تو جو بابر آیا اس نے تھوڑا سا شروع میں تھوڑا سا ڈیفنس کیا, اس کے بعد اس نے روٹیٹ کرنا شروع کیا تو اس نے رن بنائے. تو جہاں وہ ڈیفنس میں آئے, اور بابر تو اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ یار ورلڈ کلاس پلیئر ہے, اس کو یہ سب چیز دیکھنی چاہیے. وہ میرے خیال ہے 3-4 دفعہ اسی طریقے سے وہ آؤٹ ہو گئے کہ اس نے بیٹ اور باڈی کے درمیان گیپ ہوا ہے, اور ان سوئنگ جو آئی ہے تو اس پہ وہ بولڈ ہوا ہے. تو اس کو اپنی اس مطلب خامی پہ یا کمزوری پہ قابو پانا چاہیے. اور جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, جو کوچز ہیں, اور جو وہاں پر یہ تام جام پورا گیا ہوا ہے, تو ان کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ وہ اس کو ابھی وہ کپتانی سے ہٹا تھا, تھوڑا سا پریشر تھا, اس کو یہ چیز سمجھائیں اس کی جو تھوڑا سا اگر وہ کسی جگہ مسٹیک کر رہا ہے تو وہ اس کو اگر وہ قابو پا لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی لمبی اننگ کھیلنے میں کامیاب ہو جائے گا. اب ہم ادھر آ جاتے ہیں سڈنی ٹیسٹ میچ پہ, جو ہمارا نیکسٹ میچ ہے. کیونکہ اب پاکستان کے پاس تو گنوانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان تو سب کچھ گنوا چکا ہے, اور اب اس کو صرف یہ ہے کہ وہ وائٹ واش سے آیا کہ بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا. تو بچنے کے لیے پاکستان کے پاس کیا ہے, سڈنی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ پہلے دن یا 1.5 دن تک آپ یوں سمجھ لیں کہ دو سیشن سیکنڈ ڈے کے اور فرسٹ ڈے, تو فاسٹ بولنگ کو ادھر مدد ملتی ہے. اس کے بعد اسپن جو ہے نا وہ وہاں پر زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب ہمارے پاس جو ہے نا اسپنر کی چوائس, ابھی نواز یہاں سے گئے ہیں تو نواز وہاں جاتے ہیں, آیا کہ وہ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں. دوسرے اسپنر وہاں ساجد خان موجود ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان دونوں اسپنر کو کھلاتے ہیں, یا ایک اسپنر کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. اور وہ تو خیر ابھی جب پچ کی کچھ پکچرز وغیرہ آئیں گی, تصاویر آئیں گی, پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی پچ ہے. لیکن عموماً جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسپنر کو وہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ان کے پاس تو ناتھن لوئن زبردست اسپنر ہے, جو اکیلا ایشز میں اور جہاں بھی اسپن ٹریک ہوتا ہے وہ اکیلے ہی 10 آؤٹ کر لیتا ہے میچ میں, 5 یا 6-4 اس طرح کر کے, تو اکیلے ہی میچ جتا دیتا ہے. تو ان کے پاس تو اس لیول کا بولر ہے, لیکن ہمارے پاس اس لیول کا آیا کہ اسپنر ہے کہ نہیں. آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے جو ہم ایک ٹیسٹ میچ جیتے تھے وسیم اکرم کی قیادت میں, تو اس میں وسیم اکرم نے فرسٹ اننگ میں آؤٹ کیے تھے 5, اور سیکنڈ میں وقار یونس نے 3 یا 4 آؤٹ کیے, 3 آؤٹ کیے تھے. لیکن جو کلیدی کردار ادا کیا تھا وہ مشتاق احمد اور ثقلین مشتاق سکی اور مشی نے کردار ادا کیا تھا, اور ان کو مستقل پریشر میں رکھا تھا. اس وقت بھی آسٹریلیا کی بڑی ٹیم ہوا کرتی تھی, مارک وا, اسٹیو وا, ڈیوڈ بون, ایلن بارڈر اور ٹیری ایلڈرمین, تو زبردست ان کے پال ریفل, تو بڑے اچھے بولر ہوتے تھے. اور پاکستان کی طرف سے وسیم اکرم, عاقب جاوید اور وقار یونس پلس سکی اینڈ مشی کی جو جوڑی تھی وہ زبردست انہوں نے پریشرائز کیا, اور وہ میچ ہم نے جیتا. اس میں اعجاز احمد نے 137 کی ایک یادگار اننگ کھیلی تھی, بہت زبردست اس نے بیٹنگ کی تھی. سیکنڈ اننگ میں سلیم ملک نے 50 کیے تھے, تو وہ ٹیسٹ میچ ہم جیت پائے تھے. آیا کہ اب ہمارے پاس ایسے کوئی بیٹسمین ہیں جو اس طریقے سے 100 رن کی اننگز کھیل پائیں گے, اور اس طرح کا کوئی اسپنر ہے کہ جو سنگل ہینڈڈلی میچ کو جتا سکتا ہے یا نہیں. فاسٹ بولنگ کا تو ہم نے دیکھ لیا اور ابھی موازنہ بھی کر لیا ہے کہ ہم ان سے
10 قدم، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم 10 گز پیچھے ہیں، تو اس 10 گز کے فاصلے کو ہمیں کس طرح مینٹین کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا، یہ تو وہاں کی مینجمنٹ اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ کرے، اور اسپیشلی ڈائریکٹر جو ہیں ہمارے، اور وہاں پر آلموسٹ آل ان ون حفیظ صاحب ہی ہیں جو کمپیوٹر کے ماسٹر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکن ان کی پروفیسری پتہ نہیں کیا، وہ ان کے لیکچر میں کیا دم نہیں ہے، یا لیکچرز میں نہیں، گو کہ وہ ایک لیکچر کا پر ڈے جو ہے نا 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں جو خبریں ہیں، تو وہ اس 1 لاکھ روپے کے لیکچر میں کچھ دم ہے یا نہیں ہے، یہ تو خیر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دم تو نہیں ہے۔ اب ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹ سیریز بچانی ہے، تو وائٹ واش بچانا ہے۔ وائٹ واش کیسے بچتا ہے، اس کی اسٹریٹجی پروفیسر صاحب کس طرح کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے ہیں، تو اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اب اگریسو جانا پڑے گا اور بڑے دل کے ساتھ کرکٹ کھیلنی پڑے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پورے 5 بالر کھلانے ہوں گے۔ بیٹسمین وہ بے شک 5 ہی کھلائے، پہلے بھی جب 95 میں ہم جیتے تھے تو ہمارے پاس 5 ہی بیٹسمین تھے، عامر سہیل تھا، سلیم ملک، اعجاز احمد اور رمیز راجہ، یہی ہماری بیٹنگ اسٹرینتھ تھی، اور انہوں نے ہی رنز کیے اور پھر ہم میچ جیت گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے 5 بیٹسمین رن نہیں کر پائیں گے نا کسی بھی میچ میں، تو آپ یقین کریں کہ 8 بھی ہوں گے تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ رن تو شروع کے ہی بیٹسمینوں کو کرنے ہوتے ہیں، اور باقی تو ان کو پھر تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اسکور کو 250-300 سے تھوڑا سا کراس کرانا ہوتا ہے نیچے والے پلیئروں کو، لیکن مین کردار جو ہے یاد رکھیں شروع کے بیٹسمینوں کا ہوتا ہے۔ اگر وہ رن نہیں کریں گے، آپ 8 بیٹسمین کھلا لیں، 7 کھلا لیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب آپ 7 یا 8 بیٹسمین اگر کھلا رہے ہیں، پیچھے بولر کے ہیں، 3-4 بولر ہیں آپ کے، 5واں بولر بھی شارٹ ہے، تو ٹیسٹ میچ ہے بھائی، یہ کوئی ون ڈے کرکٹ نہیں ہے کہ یار تھوڑا سا وہ سعود شکیل کر لے گا یا آگاہ کر لے گا، یہاں نہیں، یہاں آپ کو پیور بولر چاہیے جو پریشر میں بھی ان کو رکھیں اور آؤٹ بھی کریں۔ تو ہمیں یہ بالکل اگریسو ہو کے اب جانا چاہیے، کیونکہ اب ہمارے پاس لوٹانے کو کچھ نہیں ہے، تو بچانے کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، سیریز کو وائٹ واش سے بچنا ہے، تو ہمیں اگریسو ہو کے کھیلنا پڑے گا اور بالکل پریشر لیس کھیلنا پڑے گا۔ اب یہ ہماری مینجمنٹ یہ جو تام جام گیا ہوا ہے پورا 17-18 بندوں کا، وہ ان کو کس طریقے سے بریف کرتے ہیں، کس طریقے سے پچ کو ریڈ کرتے، پچ ہی ریڈ نہیں ہو پا رہی ہے، اور کس طریقے سے کپتان وہ کپتانی کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اور آگے اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کرتے رہیں گے۔ تو ابھی سڈنی میچ میں کچھ دن ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔